نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، آج 3 شعبان المعظم ہے اور آج کا دن یوم ولادت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ اور جگر گوشہ رسول سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے صاحبزادے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دوسرے نواسے ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے تیسرے امام ہیں اور اصحاب قصا میں سے 5ویں فرد اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نام لے کر آئے اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عظمتوں، شانوں اور رفعتوں سے نوازا ہے۔ ایسے ایسے کمالات، ایسے ایسے القابات آپ کو عطا کیے گئے ہیں جو کسی اور کو نہیں عطا کیے گئے، اور پھر آپ نے جو دین اسلام کے لیے میدان کربلا میں قربانی پیش کی اور جس طرح آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، آپ کے خاندان نے، آپ کے اصحاب نے، آپ کے بچوں نے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم مقصد کے لیے اس جہان میں بھیجا اور آپ کا آنا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھر والے، تمام اصحاب رسول اور پوری امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کی جس دن ولادت ہوئی ہے، آپ کی ولادت کی برکت سے اس دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں اس عظیم ہستی کو بھیجا جس ہستی کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین۔ تو یہ کوئی عام سعادت نہیں ہے اور یہ کوئی عام اعزاز نہیں ہے کہ اللہ کا محبوب فرمائے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام آپ نے بلند ترین مقاصد اور عظیم ترین اغراض کی خاطر جہاد کیا اور وہ کام کر دکھایا جو ان سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا اور نہ ان کے بعد کوئی کر سکے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اولاد اور مال کو دین کے احیاء اور حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔
امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے کم قیمت، عارضی اور گھٹیا دنیا کی بجائے حق پہ رہتے ہوئے اور حق کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو ترجیح دی۔ ذلت کی زندگی کی جگہ آپ نے عزت کی اور شہادت کی موت کو منتخب فرمایا۔ کم ترین اور گھٹیا لوگوں کی اطاعت کی بجائے آپ نے عزت داروں کی طرح شرف کے ساتھ اس جہان سے شہادت کے ساتھ جانے کو اختیار فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم اور ستم کو قبول کرنے سے انکار اور عزت نفس، شجاعت، بہادری، صبر اور ثابت قدمی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جس سے انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کا حق ہے کہ آپ کی ہر ادا اور آپ کی ہر یاد کو، آپ کے ہر پیغام کو، آپ کے کردار کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے، اس کو اپنایا جائے، اس کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام آپ نے ہمیں جابر، ظالم، طاقتور حکمران کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے کا پیغام دیا ہے۔ حالات جیسے ہی سازگار کیوں نہ ہو، مشکلات کتنی کیوں نہ ہو، لیکن حق پہ ڈٹے رہنا اور حق کی خاطر سب کچھ قربان دینے کا پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی وہ بھی بے مثل و بے مثال تھی۔ آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، آقا علیہ السلام کی آپ کمر پہ چڑھ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے آپ مبارک سینہ پر چڑھ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام آپ کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور آپ کے بوسے لیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یہ تو جنت کا پھول ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت موجود ہے اور ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اصحاب رسول کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو یقیناً جو اہل بیت کی محبت ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں گے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہی کیا جائے، لیکن آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ضرور پیش کرنا چاہیے۔ ہدیہ یہ ہوتا ہے کہ 2 نفل آپ پڑھیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ، نیت یہ کریں کہ 2 رکعت نماز نفل برائے ہدیہ امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ فاتحہ پڑھیں، ان کو ایصال کر دیں، تو یہ آپ کی طرف سے بہترین ہدیہ ہے اور بہترین محبت ہے جو آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں جو سلام بھی کرتا ہے اس کو جواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چھوٹا سا بھی ہدیہ پیش کریں گے یا آپ کوئی اور ہدیہ پیش کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کے عوض میں بہترین اجر عطا کیا جائے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کا خوش ہونا، اگر ہمارا ایک چھوٹا سا ہدیہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں، ایک نذرانہ یا عقیدت پیش کریں، ایک محبت پیش کریں اور وہ قبول ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں، تو آپ کا راضی ہونا رسول اللہ کا راضی ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی حسین سے محبت کر، اور فرمایا اللہ پاک جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کریں گے تو ہمیں دعائے رسول حاصل ہوگی، اور دعائے رسول کا جو صلہ ہے وہ یہ ہے کہ محبت حسین ہمیں محبوب خدا بنا دے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔